رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. معزز سامعین، ابتدا میں ایک دو سوالات جو عنوان کے حوالے سے پوچھے گئے ان کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. ساتھ میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں واضح کر دوں کہ دیکھیے، عشرہ مجالس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک موضوع چلے گا، اور موضوع جب ابتدا سے چلتا ہے تو یقیناً جو لوگ پہلی مجلس سے شرکت کر رہے ہیں، آپ جب میں 5ویں مجلس میں کوئی بات کروں گا تو ممکن ہے کہ اس کا مقدمہ کوئی پہلی مجلس میں ہوگا، کوئی مقدمہ دوسری مجلس میں ہوگا، کوئی تیسری مجلس میں ہوگا. اب یہ شب ایسی ہے کہ یقیناً اور دوسرے لوگ بھی کہ جو 5ویں 6ٹھی محرم سے مجالس میں شرکت کرنا شروع کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ بعض باتیں کسی کے لیے متحیر ہو کہ قبلہ یہ بغیر کسی مقدمے کے بات ہو رہی ہے. تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے میرے پاس، پھر بھی کوشش کروں گا کہ جب بھی کوئی بات کروں گا تو اس کا آگے پیچھے مقدمہ آپ کی خدمت میں واضح کر سکوں. ایک سوال آیا، وہ اچھا سوال تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کیا تھا مولا علی کا، کہ ایک شخص آیا گھوڑے پر سوار تھا، اس نے مولا سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا عدد بتائیے کہ جسے 1 سے لے کے 10 تک جن نمبروں کے ساتھ تقسیم کیا جائے تو اس کا آنسر ڈیسیملز میں نہیں آنا چاہیے، پوائنٹس میں نہیں آنا چاہیے. مولا نے کیا جواب دیا؟ سال کے دنوں کو ہفتے کے دنوں سے ضرب دے دو، یعنی ملٹیپلائی کر لو، تو جو آنسر آئے گا وہ
اسے آپ 1 سے ڈیوائڈ کریں، 2 سے ڈیوائڈ کریں، 3 سے ڈیوائڈ کریں، 4 سے ڈیوائڈ کریں، 5 سے ڈیوائڈ کریں، تو اس کا آنسر ڈیسیملز میں نہیں آئے گا۔ ایک سوال اچھا آ گیا، کہا کہ مولانا آپ نے کہا کہ یہ اسلامی مہینے ہوں گے، تو اسلامی مہینے کوئی 29 کا ہے، کوئی، اب یہ دیکھیے یہ سماعت، سوال جب آئے تو اس کا مطلب یہ میں نے کہا تھا کہ سوال بیدار ذہن کی علامت ہوتا ہے۔ تو اگر ہم 29 کا حساب لگائیں یا 30 کا حساب لگائیں، سوال پہنچ گیا آپ لوگوں تک جو میرے ساتھ پہلی مجلس سے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے روایات کی فہم کے لیے ایک چیز عرفی ہے، اور یہ ایک قانون ہے فقہ کے اندر کہ فہم روایات کے اندر پروردگار عالم نے ہمیشہ عام انسان کی عقل کے اوپر اعتماد کیا ہے، عام انسان کی عقل کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ مثال اس کی میں آپ کو دیتا ہوں، فرض کیجئے کہ میں آپ سے کہوں آج 15 تاریخ ہے اور میں نے آپ سے قرض لیا، میں نے آپ سے، اور آج فرض کر لیجئے آج ویسے تاریخ کیا ہے 24 ہے، فرض آج 24 تاریخ ہے اور میں نے آپ سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو 1 مہینے میں لوٹا دوں گا، کیا کہوں میں آپ سے، میں آپ کو، تو یہ 1 مہینے کا تصور آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا ہے آپ کے ذہن میں تصور؟ 30 days۔ تو فہم روایت کے اندر ہمیشہ عرف پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ کس پر اعتماد کیا جاتا ہے؟ کہ عرف اس سے کیا مراد سمجھتی ہے، صحیح ہے؟ لہٰذا یہاں پر آپ 29 حساب نہیں کریں گے جب مولا نے جواب دیا۔ اچھا یہ بھی اس وقت، یہ جو میں نے قرض کی مثال دی، یہ بھی اس وقت کہ اگر میں واپس کروں، ورنہ آج کل لوگ قرض واپس نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ 30 دن کا حساب کریں گے۔ لہٰذا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ 30 کو ملٹیپلائی کریں گے 12 کے ساتھ، تو آنسر کیا آئے گا؟ 360، اور 360 کو آپ ملٹیپلائی کریں گے 7 کے ساتھ، تو آنسر کیا آئے گا؟ وہ آپ گھر جا کے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو پھر آپ 1 سے ڈیوائڈ کریں، 2 سے ڈیوائڈ کریں، 3 سے ڈیوائڈ کریں، 4 سے ڈیوائڈ کریں، تو ڈیسیملز میں آنسر اس کا نہیں ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہو گیا، صحیح ہے؟ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ دوسرا ایک سوال وہ بھی بہت اچھا تھا، انہوں نے کہا قبلہ آپ نے اپنے عنوان رکھا ہے ضرورت دین، اور آپ بات کر رہے ہیں مسلسل یقین پر، تو آپ عنوانی یقین رکھ لیتے۔ بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ممبر پہ اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ علی ابن ابی طالب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں پر بات رکی، کہاں سے بات آگے جائے گی، کہاں پر بات رکی، کہاں سے بات آگے جائے گی۔ یہ جو میں نے مقدمات آپ کی خدمت میں 4 دن میں طے کیے، میرا اپنا ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک مجلس ہے، تو وہ ایک مجلس 5 مجلس پہ تقسیم ہو گئی، تو اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میرا آگے ایک اور خمسہ نکل آیا، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا، مجھے جانا تھا ضرورت دین کی طرف ہی، کہ ایک سوال میرے ذہن میں جو تھا، کہ اب میں آپ کی خدمت میں وہ سوال بیان کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں اصل سوال کیا تھا اور میں نے اس عشرے کا عنوان ضرورت دین کیوں قرار دیا۔ میرے ذہن میں اصل سوال یہ تھا کہ ایک شخص اگر کبھی بیٹھ کے سوچے، یا فرض کیجئے آپ پاکستان میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں خدا نظر آتا ہے، اب کیسا بھی خدا ہو، ان کا ہو یا ہمارا ہو، ٹھیک ہے، کسی حد تک توحید نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرض کیجئے آپ کے جو اب اس وقت براڈ کا حال ہے، یورپ کا حال ہے، آپ چلے گئے یورپ، اب آپ وہاں پر بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں، میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میں نے بھی شادی کی، میں نے بھی زندگی گزاری، میں بھی سارے وہی کام کر رہا ہوں، اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا، جو خدا کو، مگر وہ بھی زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی شادی کر رہا ہے، اس کے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ بھی جاب کر رہا ہے،
وہ بھی سارے کے سارے وہ کام کر رہے ہیں. تو جب دونوں زندگیاں ایک ہی جیسی نظر آ رہی ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے اوپر ایک الگ سے بوجھ لوں اور کہوں کہ میں دین کا پابند بھی رہوں گا؟ کیا ضرورت ہے مجھے کہ میں الگ سے اپنے اوپر ایک بوجھ لوں اور میں کہوں کہ نہیں میں دین کا پابند بھی رہوں گا؟ یہ اصل سوال میرے ذہن میں تھا، اور میں جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی بھی میرا ارادہ ہے، 2-3 دن ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، تو اب آج کی گفتگو جہاں پر کل گفتگو رکی تھی وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. یقین کی میں نے آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کی، سبیل والی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک سن کر جواب دے رہا ہے، ایک تجربے کے ذریعے سے جواب دے رہا ہے، ایک دیکھ کر جواب دے رہا ہے. یہ میں نے ساری آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کی. آج جو گفتگو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ دیکھیے، بعض اوقات بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یقین پر ہوں. ٹھیک ہے، بظاہر مجھے ایسا کیا لگتا ہے کہ میں یقین پر ہوں، مگر حقیقت میں منزل یقین پر کھڑا ہوا. مثال دیتا ہوں آپ کی، اب آج کل یہ چیز بہت چل رہی ہے تو وہی مثال آپ کو دے رہا ہوں. فرض کیجئے کہ میں نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر تصویریں ڈالی، آپ سب بیٹھے ہوئے اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور بہت بڑا دور تک ایک مجمع نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس تصویر کو دیکھا آپ نے کہ مولانا صاحب کے پاس تو بہت بڑا مجمع ہے. اس تصویر کے ذریعے سے ثابت کیا ہوگا؟ کیا ثابت ہوگا جب آپ نے یہ تصویر دیکھی کہ بھائی ان کی مجلس میں تو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ثابت ہوگا؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا اس کا مطلب یہ کیونکہ ان کو اتنی بڑی تعداد سننے آ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں. اور کوئی تصویر کو دیکھ کر یہ یقین کر لے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں. اب ہم نے ان سے پوچھا کہ صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ سب سے بڑے عالم ہیں اور یہ خطیب پاکستان ہے اور یہ خطیب فلاں ہے اور یہ خطیب فلاں ہے اور یہ سارے ٹائٹلز جو آپ ان کو دے رہے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا قبلہ ایک بڑی تعداد ان کو سن رہی ہے. آپ یقین پر ہیں؟ کہاں یقین پر ہے. اتنی بڑی تعداد سن رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت بڑے عالم دین ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کی خدمت میں کیا کیا، میں نے کہا چلیں بھائی ٹھیک ہے، اب یہ آپ کا جواب ہے نا. میں آپ کو جو ہے وہ لے کر گیا کسی سیاسی جلسے میں، وہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا اور اسے بھی بہت بڑی عوام سن رہی تھی. میں نے کہا بھائی آپ کی دلیل کے مطابق تو جس طریقے سے وہ بہت بڑے عالم دین ہے اور یہ جو سیاسی جلسہ ہو رہا ہے اور اس کو اتنی بڑی عوام سن رہی ہے، یہ بھی بہت بڑے عالم دین ہے. اب جیسے ہی میں نے آپ کو یہ جواب دیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا یقین متزلزل ہوا. آپ نے کہا بات تو صحیح کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سماعت کسی کے بڑے عالم ہونے کی دلیل، کثرت سماعت کسی کے بڑے خطیب ہونے کی دلیل. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی کیا ہوا؟ یہاں پر آپ کا یقین متزلزل ہوا. بات آ گئی، مثال آپ تک پہنچ گئی. یہاں پر آپ کا یقین کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا کہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ میں نے جس ذریعے سے یقین حاصل کیا تھا وہ ذریعہ ٹھیک. توجہ کیا آپ نے؟ یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں کیوں پیش کی؟ یہ اس لیے پیش کی کہ آج جو آپ کی خدمت میں بات کرنی ہے اس کا اس سے ایک ربط ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط ذریعے سے یقین کھڑا کرتے ہیں، یقین کی منزل اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی ہمیں دھچکا لگتا ہے نا تو پھر سارے دین کی بنیاد منہدم ہو جاتی ہے. اس میں قصور کسی اور کا نہیں ہوتا، اس میں قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ ہم نے بنیاد غلط کھڑی کی ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ نہیں حضور، یعنی بہت سارے اعتراض جو ہمارے دین کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں وہ بنیاد ہم نے غلط کھڑی کی ہوتی ہے. اب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد امام نے اس کی کیا تفسیر کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام کیا کہہ رہے ہیں؟
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، سورہ عبس وتولیٰ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف نظر کرے. کس کی طرف نظر کرے؟ مگر اب آپ اس کے آگے کی آیتیں دیکھیں اور اس کے پیچھے کی آیتیں دیکھیں تو ایک مختلف بات ہو رہی ہے. اس سے آگے اور اس کے پیچھے بات ہو رہی ہے بِأَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ، ہم نے اس انسان کو کس چیز سے خلق کیا. پھر پروردگار جواب دے رہے ہیں مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وَقَدَّرَهُ، کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے خلق کیا اور ہم نے اس کی تقدیر کو معین کیا. اور پھر اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے کہ ثُمَّ سَبِيلَ يَسَّرَ، اور پھر ہم نے اس انسان کے لیے بہت آسان راستے کو اختیار کیا، بہت آسان راستے کو اختیار کیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اب انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف دیکھے. اب ایک طرف بات ہو رہی ہے قبر کی، ایک طرف بات ہو رہی ہے خلقت کی. اب پروردگار کہہ رہا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام کی طرف دیکھے. کیا مطلب؟ اب امام نے آ کر اس آیت کو سمجھایا کہ یہاں پر طعام سے مراد غذا نہیں ہے، بلکہ طعام سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ عَمَّنْ أَخَذَ مَعَالِمَ دِينِهِ، انسان اس چیز پر غور کرے کہ اپنے دین کے معارف کو کہاں سے لے رہا ہے. آیا خطابتی جملوں سے اپنے دین کے معارف کو لے رہا ہے، یا اصول کافی کی روایات سے اس نے دین کو مضبوط کیا ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ کہاں سے تم نے اپنے دین کو لیا؟ توجہ کی؟ یعنی پروردگار عالم نے ہدایت کا جو دروازہ بنایا تھا، آیا تم اس ہدایت کے دروازے تک پہنچے اپنے دین کے معارف کو لینے کے لیے؟ اگر تم نے دین کے معارف کو کسی غلط جگہ سے لیا اور پھر تمہارا دین منہدم ہو جائے تو اس میں غلطی ہماری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ہدایت کے دروازے قائم کیے ہوئے تھے. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ لہذا پروردگار عالم نے، اب یہ اس بات کو یاد رکھیے، تھوڑا سا اس پر توجہ دیجیے گا. بعض اوقات یقین ہوتا ہے انسان کا، مگر یقین کے مقدمات میں کیا ہے؟ خطا کرتا ہے. یقین کے مقدمات میں خطا کرتا ہے. یہ بات آپ تک پہنچی؟ اب میں آپ کی خدمت میں اس کو اور تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. فرض کیجئے بعض اوقات جو یقین کے مقدمات ہوتے ہیں، ان مقدمات کے اندر پروردگار عالم نے اپنے دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے کوئی فلسفے سے کام نہیں لیا. کسی فلسفے سے کام اتنا مشکل نہیں کیا دین کو کہ انسان دین کو سمجھ ہی نہیں پائے. اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس پر غور کیجئے گا. فرض کیجئے ایک بندہ پروردگار عالم کو مانے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. صحیح؟ پروردگار عالم کو مانے بغیر اس دنیا سے چلا گیا. اب محشر میں گئے تو ظاہری سی بات ہے سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. پروردگار عالم نے اس سے سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ، کیونکہ میرا اور آپ کا عقیدہ تو ہے نا کہ خدا ہے، سوال جواب ہوگا. پروردگار عالم نے اس سے سوال کیا حضور یہ بتائیے کہ تم نے کیوں مجھے خدا نہیں مانا؟ تم نے کیوں مجھے خدا؟ اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ پروردگار میں نے تو یقین حاصل کیا تھا، میں نے تو یقین حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر مجھے ایسا لگا کہ کوئی خدا، لہذا میں نے کسی خدا کو مانا ہی نہیں، میں نے کسی توحید کا اقرار ہی نہیں کیا. اب میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا تھا تیسری مجلس میں، اگر آپ کو یاد ہو، یقین کیا کرتا ہے؟ عذر کو. یقین کیا کرتا ہے؟ سامنے والے کے اوپر حجت کو. کیوں؟ اس کا بھی سبب کیا ہے؟ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا گفتگو. بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ موضوع کے تقاضے، تھوڑا سا ساتھ دیجیے. سوال یہ ہے کہ یقین کیوں عذر کو قطع کرتا ہے؟
یقین کیوں سامنے والے کے اوپر حجت کو قائم کرتا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یقین اس لیے سامنے والے کے اوپر حجت کو قائم کرتا ہے اس لیے کہ یقین کی حجت ذاتی ہے. کیا کہا میں نے؟ یقین کی حجت. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے سن رکھا تھا کہ آگ گرم ہے. کیا سن رکھا تھا؟ آگ. مگر آپ نے چھو کے دیکھا ہے, ایک دفعہ جھلس چکے. اب میں آپ کو 10,000 مرتبہ کہوں حضور آگ گرم نہیں ہے, آپ کہیں گے مولانا دیکھیے ٹھیک ہے آپ مولانا ہیں, آپ کا احترام اپنی جگہ پر, آپ کی بات کا مقام اپنی جگہ پر, مگر حضور یہاں پر میں ذاتی منزلت پر ہوں, آگ گرم ہے. یعنی کسی اور کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے کہ آپ کے پاس یقین ہے اور اس کی حجت ہے, کسی اور کو ضرورت. ایک اور مثال ذہن میں آ گئی, یہ ممبر کی برکت سے آئی. کیا کسی کو ضرورت ہے آپ کو آ کے بتائے کہ آپ وجود رکھتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کروں آپ کا وجود ہے؟ آپ کا ہاں میرا وجود ہے. میں کہوں کیا کسی کو ضرورت ہے کہ آپ کو آ کے بتائے کہ آپ کا وجود ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو آ کے بتائے کہ آپ کا وجود ہے. مطلب کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں, آپ کا وجود خود جانتا ہے کہ میرا وجود. مشکل تو نہیں ہو گئی بات؟ اسے کہتے ہیں کہ یقین کی حجت کیا ہے؟ ذاتی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں پر حوزات کے اندر ایک بحث ہوتی ہے فقہ اور اصول کے اندر کہ پروردگار عالم بھی کون؟ یقین کی حجت کو نہیں توڑ سکتا. یقین کی حجت کو خدا بھی. اب میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال دی تھی, دیکھیں پھر اب دوسری مجلس میں میں نے یہ بات کی تھی, ٹھیک ہے اب باتیں آ رہی ہیں نا ساری. دوسری مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات کی تھی. کیا بات کی تھی؟ وہ سوئی کے نکے والی. کیا پروردگار عالم سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ جواب کیا دیا تھا بتائیے آپ؟ امام نے کیا کہا تھا؟ وہ ظلم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حسن. اگر پروردگار عالم یقین کی حجت کو توڑے گا نا تو یہ بندے کے اوپر ظلم ہو جائے گا. اگر پروردگار عالم یقین کی حجت کو توڑے گا تو یہ بندے کے اوپر کیوں ظلم ہو جائے گا؟ سوال. اس لیے کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حجت کرے گا, پروردگار پھر میرے پاس ایسی کیا چیز تھی کہ جس کے ذریعے سے میں معارف کو حاصل کرتا, تو یقین کو بھی قبول نہیں کر رہا. اب بات واضح ہے یہاں تک. اب ایک شخص جو میں مثال لے لیں جو مر گیا, پروردگار عالم نے اس سے کہا کہ بھائی تم کیوں آئے ہو؟ بغیر خدا کو مانے, بغیر خدا کو مانے تم کیوں آئے ہو؟ صحیح ہے. تو وہ کہے گا پروردگار مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کوئی خدا ہے, میں نے تو بہت تحقیق کی, میں اس یقین کی منزلت پر تھا کہ کوئی خدا. اب خدا کیا کرے گا؟ آج تو آپ کہیں گے مولانا نے خدا کو بھی پھنسا دیا. اب خدا کیا کرے گا؟ تو میں جو توحید کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں گیا ہوں, اور وہ, اور مجھے بھی یقین ہے کہ خدا ہے, اور وہ کہ جو بغیر توحید لیے خدا کی بارگاہ میں گیا ہے, کیا میں اور وہ برابر ہو جائیں گے؟ بھائی مسلمان جواب دیں کیا ہوگا؟ برابر ہوں گے نہیں ہوں گے؟ حضور لگتا ہے بات نہیں پہنچ رہی. صلوات کی برکت کا سہارا لینا پڑے گا. ایک مل کر درود پڑھیے محمد. دیکھیے یہ مسئلہ ہے, جب مجھ سے کوئی کہتا ہے نا قبلہ ممبر پہ علمی گفتگو ہونی چاہیے, میں کہتا ہوں بھائی اس کے لیے بہت وقت چاہیے, اس کے لیے بہت وقت چاہیے. سنیں پھر سے سنیں, مگر آج میں بھی سمجھا کر ہی دم لوں گا. دو بندے گئے خدا کے پاس, ایک کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے توحید کا پورا آخر تک کے لوگ ساتھ ہو جائیں. پھر سے دو بندے گئے خدا کے پاس, ایک بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے پورا یقین تھا پروردگار تو ہے, میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا, تیری بارگاہ میں آ گیا توحید کے ساتھ. صحیح ہے. دوسرا کہہ رہا پروردگار مجھے یقین تھا کوئی خدا ہے ہی نہیں.
مجھے یقین تھا کوئی خدا نہیں، تو میں بھی آ گیا تیری بارگاہ میں. اب پروردگار یقین کی حجت کو تو نہیں توڑ سکتا، یہ ایک بات طے ہو گئی. تو پروردگار کرے کیا دونوں کو برابر کر دے؟ تو مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں دونوں برابر. میں آپ نہیں، جس مسلمان سے بھی پوچھ لیں آپ، وہ کہے گا نہیں برابر نہیں ہو سکتے دو. توجہ کیا آپ نے؟ اور یہی مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یزید بھی جنتی، حسین بھی جنتی. بس ساتھ رہیے گا میرے بات، میں چاہ رہا ہوں بات آپ تک پہنچ جائے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اچھے انداز سے. اب خدا کیا کرے؟ یہاں تک آ گئے آپ؟ ہاں، اب خدا کیا کرے؟ اب خدا کہے گا، اس سے سوال کرے گا، ٹھیک ہے تو یقین کی منزل پر ہے نا، تو یقین کی منزل پر ہے نا، تو مجھے یہ بتا کہ جس ذریعے سے تو نے یقین حاصل کیا تھا وہ ذریعہ کیا تھا؟ کیا سوال ہوگا اس سے؟ حسن، یہ آپ کا جو واہ واہ کرنا ہے نا، قسم خدا کی یہ دل میں اس وقت اتنا سرور کا باعث ہے کہ جس ذریعے سے تو نے یقین حاصل کیا تھا وہ ذریعہ کیا تھا؟ وہ ذریعہ کیا تھا؟ تو وہ کہے گا پروردگار میں نے آنکھوں سے دیکھا مجھے کوئی خدا، میں نے آنکھوں سے دیکھا مجھے کوئی خدا نظر. اب پروردگار اس سے سوال کرے گا، کیا بتا یقین تک پہنچنے کے لیے صرف آنکھوں کا ہونا ضروری تھا؟ تو اب پروردگار اس سے وہ بات کرے گا جو میں نے آپ سے 2 دن 3 دن پہلے مجلس میں کہی تھی. پروردگار اس سے سوال کرے گا، یہ بتا کیا تو نے اپنے دل کو دیکھا تھا؟ وہ کہے گا نہیں پروردگار میں نے اپنے دل کو نہیں دیکھا تھا. کہا تو پھر تجھے یقین تھا تیرا دل تھا یا نہیں تھا؟ کہا پروردگار مجھے یقین تھا کہ میرا دل تھا. کہا پھر بتا کہ تجھے کیسے یقین تھا کہ تیرا دل تھا؟ کہا پروردگار اس لیے کہ دل دیکھا نہیں تھا مگر دھڑکن کو محسوس کیا تھا. پروردگار کہے گا جس طرح سے دھڑکن کو محسوس کیا تھا، کائنات میں نظر کرتا تجھے میری تجلی نظر آتی. اب دیکھیے جائیے سورہ واقعہ کے اندر پروردگار کس انداز سے انسان کو جگا رہا ہے. ارأیتم الماء الذی تشربون، کیا اس پانی کو دیکھتے ہو جسے پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ماں کے پیٹ سے پانی لے کر آئے تھے یا پہلے سے کسی نے اہتمام کیا تھا؟ جب پانی پی رہے تھے تو سوچا نہیں تھا کہ یہ پانی کس نے بھیجا؟ توجہ کیا آپ نے؟ ارأیتم النار التی تورون، کیا اس آگ کو دیکھا ہے کہ جس پر بنا بنا کے مزے مزے کے کھانے کھا رہے تھے؟ انتم انشأتم من شجرتها ام نحن له منشئون، اس آگ کو دیکھا ہے کہ جس پر کھانا بنا کے کھا رہے تھے؟ بتاؤ خود اپنے ساتھ دنیا میں لائے تھے یا ہم نے تمہارے لیے اہتمام کیا تھا؟ تو کھانے کو تو دیکھا تھا، غذا کو تو دیکھا تھا، کھا تو رہے تھے، پیٹ تو بھر رہے تھے، یہ نہیں دیکھا آئی کہاں سے؟ تب اللہم صلی علی محمد. توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ ارأیتم النار ارأیتم الماء. دیکھیے لہذا پروردگار عالم نے فلسفے کے اندر، کسی گہرے فلسفے کے اندر اپنے دین کو نہیں چھپایا، مگر یہاں پر انسان کی ایک مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ اب جو میں بات خدمت میں آپ کی پیش کرنے چاہ رہا تھا، انسان کی مشکل یہ کہ بعض اوقات انسان بدیہات یعنی آسان کنو لفظ، واضحات سے غافل ہوتا ہے. واضح ترین بات ہوتی ہے نا، اس سے
غافل ہوتا ہے. بعض اوقات انسان واضحات سے غافل ہوتا ہے. میں ابھی آپ سے سوال کروں, یہ بتائیے, یہ ہاتھ ہے نا, آپ سب کے پاس ہے کہ نہیں؟ یہ ہاتھ ہے نا, صحیح. اس ہاتھ سے آپ پورے دن میں کتنے کام لیتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں بہت, مگر میں ابھی آپ سے کہوں اگر آپ 10 کام گنوائیں گے نا, میں آپ کو 11واں گنوا دوں گا. اس ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں, اس ہاتھ سے اشارہ کر کے میں آپ کو اپنی بات سمجھا رہا ہوں, اس ہاتھ سے لکھتے ہیں, توجہ کی, اس ہاتھ سے اپنے جسم کے دوسرے اعضاء کو خارج کرتے ہیں, اس ہاتھ سے کتنی مرتبہ آپ اپنی داڑھی پہ یوں کرتے ہیں, اس ہاتھ سے کتنی مرتبہ آپ نے یوں پسینہ پوچھا ہے, اس ہاتھ سے کتنی مرتبہ آپ نے رومال اٹھایا, اس ہاتھ سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے اسے چوما. اب یہ دیکھ رہے ہیں ہاتھ کی, مگر انسان کو احساس اس وقت ہوگا کہ جس دن اس پہ فریکچر آئے گا. بدیہی نعمت ہے, پروردگار عالم کی کتنی واضح نعمت ہے, مگر رات میں سونے سے پہلے ہم اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. توجہ, کتنی بدی نعمت ہے پروردگار. اب باقی جسم میں تو چھوڑ دیجئے, باقی جسم میں تو چھوڑ دیجئے. یہ ہے علی ابن ابی طالب کی توحید کہ کیا کہہ رہے ہیں, ایک مرتبہ مخاطب کر کے انسان کو کہہ رہے ہیں, اتزعم انک جرم صغیر, کیا تو یہ گمان کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا جثہ ہے, وفیک انطوی اعلم الاکبر, پروردگار عالم نے تیرے اندر ایک بڑا عالم چھپا کے رکھا ہے. توجہ کیا اپنے عزیزوں, یعنی ہم شکوہ تو کرتے ہیں, پروردگار تو نے گاڑی نہیں دی, پروردگار تو نے بنگلہ نہیں دیا. ارے جو دیا تھا اس کو شکر ادا کیا, جو دیا تھا. توجہ کیا آپ نے, جناب سلمان ایسے نہیں بنے. توجہ کیجئے, چپل نہیں تھی, جا رہے تھے رسول کے پاس شکوہ کرنے, یا رسول اللہ حالات ایسے ہیں کہ پیر میں پہننے کو چپل نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, جیسے ہی مسجد کے قریب پہنچے دیکھا ایک شخص ہے کہ جس کا پیر ہی نہیں ہے. سلمان وہیں پر شکر میں گرے, پروردگار معاف کرنا, سلمان ایک نعمت کی طرف متوجہ نہیں تھا. اگر تو مجھے پیر ہی نہیں دیتا تو کیا میں چپل کا سوچتا؟ توجہ کیا آپ نے. لہذا انسان بدیہات سے غافل ہے. کس سے غافل ہے؟ واضح چیزیں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. بعض اوقات انسان ان چیزوں سے غافل ہے, بعض اوقات انسان ان چیزوں سے غافل ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان غافل ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, مگر آج جب آپ بستر پر تکیہ لگائیں اور تکیے پہ سر رکھیں نا, تو سوچئے گا کہ ہم کتنی چیزوں سے غافل ہیں. اب توجہ کیجئے, اب ہماری زندگی کے اندر جو رزق کا مسئلہ ہے نا, وہ کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ ہے. پروردگار نے تو سیدھا سیدھا قاعدہ دیا تھا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا. جو دیا تھا اسی پہ شکر نہیں کیا, کہاں سے اور دوں؟ جو دیا تھا کیا اس پہ شکر کا حق ادا کیا؟ نہیں ادا کیا, ابھی تک اسی پہ شکر کا حق ادا نہیں ہوا. لہذا انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں فریاد نہیں کرے کہ پروردگار تو نے مجھے دیا نہیں, جو دیا تھا اس کا کیا کیا یہ بتاؤ. توجہ کیا آپ نے عزیزوں. لہذا رزق پروردگار عالم, کیونکہ میں بتا رہا ہوں دین کے معاملے کے اندر محمد حنفیہ سے مولا نے کہا تھا. محمد حنفیہ مولا کے کوئی معمولی بیٹے نہیں ہیں. محمد حنفیہ یعنی توجہ کریں, جو مولا کی وصیت ہے کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اس وصیت کے اندر جب مولا امام حسن سے وصیت کر رہے ہیں نا, وہاں پر مولا نے اپنی کسی اولاد کا ذکر نہیں کیا. مولا حسن کو خاص طور پر کہا تھا کہ میرے بعد محمد حنفیہ کا خیال رکھنا. اور محمد حنفیہ سے ایک مرتبہ کیا کہہ رہے کہ بیٹا مجھے میرے بعد تیرے لیے فقر کا خوف ہے, کہ مجھے خوف ہے کہ تو فقیر ہو جائے گا. یعنی مولا کو ایک مومن فقیر پسند. اور پھر اس کے بعد مولا نے محمد حنفیہ کو اس کے آثارات گنوائے کہ یہ جو فقر ہے تیرا یہ تجھے کہاں تک لے کے جائے گا. آپ دیکھیے مولا نے ایک مقام پر کہا ہے نہج البلاغہ میں, الفقر کفر, کیا کہا ہے؟ الفقر
فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. کہاں تک لے جاتا ہے؟ اور یہ ہے ایسا. بعض اوقات انسان کو فقیری مجبور کرتی ہے. آپ کسی چور کو ڈکیت کو پکڑ کے جب مارنا شروع کرتے ہیں, پیٹنا شروع کرتے ہیں, دیکھیے اس نے کیا کام کیا, وہ ٹھیک ہے اس کا فیل تھا, مگر آپ کو کس نے اختیار دیا اسے روڈ پہ پکڑ کے مارنے کا؟ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ مارنا تو ان کو چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے وہ چور بنا. جائے نا وہاں پر جا کے مارے نا, جائیں. اب میں اشارہ کر رہا ہوں صرف. مارنا تو ان کو چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے وہ چور, وہاں جا کے مار سکتے ہیں ان لوگوں کو. توجہ کیجیے. آج بھی آپ جا کر دیکھیے عزیزوں, مجھے واقعاً بعض اوقات شرم آتی ہے. کینیڈا کے اندر ایک رول ہے, پتہ ہے کیا رول ہے؟ جب ماں بچہ پیدا کرے گی, جب ماں بچہ, تو 3 سال تک اگر وہ جاب نہ کرے, اگر وہ جاب اور صرف بچے کو پالے تاکہ ہماری حکومت کو ایک اچھا بچہ ملے, تو حکومت اس کو پے کرتی ہے. جتنی سیلری پہ اس نے جاب چھوڑی ہوگی وہ حکومت اس کو پے کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کہتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے ایک اچھا کام کیا کہ اس مملکت کو ایک اچھا بچہ دیا. تو سارا اسلام تو وہ لے کر بھاگ گئے. توجہ کیا آپ نے؟ آپ نے ایک چور کو مارا تو صحیح, آپ نے, اس نے موبائل چھین رہا تھا, کچھ بھی کر رہا تھا, آپ نے پکڑا اس کو روڈ پہ مار دیا, جلا دیا, بیچارے کو کیا کر دیا. خیر بہرحال اذیت دے رہا ہے, کیا کریں. لیکن آپ نے یہ سب کچھ کر تو دیا, مگر اصل مسئلہ یہاں سے حل نہیں ہوگا. اس کو مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کو مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ کہ وہ لوگ کہ جو اس کو چور بنانے کے ذمہ دار ہیں, اگر وہ ٹھیک ہوں. یہ اب یہاں سے سنیے, یہ ہے علی ابن ابی طالب کی حکومت کا کمال. توجہ کیجیے. جب علی ابن ابی طالب کو خبر ملی نا کہ کوفے کے کنارے کے اوپر جا کر ایک ماں ہے کہ جو اپنے 4 یتیم بچوں کے ساتھ رہتی ہے, تو رات کی تاریکی میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جو اپنے کاندھوں پر آٹے کا بورا لے کر گیا, اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. توجہ کیا آپ نے؟ یہاں سے مسئلہ نہیں ہوگا. تو عزیزو, جہاں پر بات ہو رہی ہے, ایک مل کر درود پڑھیے, محمد و آل محمد صلی علیہ. لہذا بعض اوقات انسان, اب جو ہمارا موضوع ہے میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اب میں دیکھیں دین کی طرف بڑھنا شروع ہو چکا ہوں کہ ایک چیز, انسان بعض اوقات بدیہات سے غافل ہے. کس سے غافل ہے؟ واضح چیزوں سے غافل ہے. اور اسی غفلت کو قرآن مجید کس انداز میں بیان کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے کوئی بہت ساری آیتیں پڑھنا نہیں چاہ رہا, صرف ایک چھوٹی سی سورہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر یہی ہمیں حفظ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. آج مجھے یہ سورہ اس لیے آ گئی یاد کہ اس سورہ کے بارے میں کہ اگر بارش برس رہی ہو اور کوئی انسان یہ سورہ پڑھے الہاکم التکاثر, تو جتنے بارش کے قطرے برسیں گے پروردگار اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا. لہذا آج جب مطالعہ کر رہا تھا تو اتفاق سے یہی سورہ سامنے آ گئی. الہاکم التکاثر. الہا کہتے ہیں, الہا لہو سے نکلے, لہو لعب. تمہیں نعمتوں کی کثرت نے غافل کر دیا. اللہ اکبر. الہاکم, تمہیں ہوش آئے گا. کب ہوش آئے گا؟ حتی زرتم المقابر, جب تم اپنی قبر کو دیکھ لو گے تب تمہیں ہوش آئے گا. کلا سوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ چلے گا. ثم کلا سوف تعلمون. دیکھیے کس انداز سے بات ہو رہی. ہاں تمہیں ضرور پتہ چلے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین, تم علم یقین کی منزلت پر پہنچو گے. ثم لترون الجحیم, اور اس کے بعد تمہیں جہنم دکھائی جائے گی. اور پھر اس کے بعد پروردگار نے کیا کہا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور پھر اس دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو عزیزو, قبل اس کے کہ ہم اپنی قبر میں پہنچنے کے بعد جاگے,
تھوڑا سا پہلے جاگ جائیں، تھوڑا سا پہلے جاگ. پروردگار عالم نے نظام بہت واضح طور پر رکھا ہے. ثم سبیل یسرا، میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ عبس کی. پروردگار کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خلق کیا، ہم نے نطفے کی شکل میں اسے خلق کیا، اس کے بعد اسے انسان بنایا، اور پھر کیا کیا؟ ثم سبیل یسرا، ہم نے اپنا راستہ بہت آسان رکھا ہے. مگر یہ انسان ہے کہ یہ خود اپنے اوپر مشکلات کا پہاڑ بناتے جا رہے ہیں. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی علی محمد. لہٰذا انسان بعض اوقات بدیہات سے کیا ہوتا ہے؟ بدیہات سے واضح سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں، مگر انسان اس سے کیا ہوتا ہے؟ غافل ہوتا ہے. بعض اوقات انسان اتنا غافل ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے پتہ ہے نا یہ کس کا چہرہ ہے، یہ کس کا چہرہ ہے؟ میرا اپنا چہرہ ہے، ٹھیک ہے، مگر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ میرے چہرے کی کیفیت کیا ہے. یہ میرا چہرہ ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے چہرے کی کیفیت کیا ہو رہی ہے. مگر یہ انسان اتنا کمزور ہے کہ خود اسے نہیں پتا کہ اپنے چہرے کی کیفیت کیا ہے. مجھے اس وقت نہیں پتا میرے چہرے کی، ہو سکتا ہے یہاں سے لال ہو رہا ہو سکتا ہے یہاں سے لال نہ ہو رہا ہو، مجھے نہیں پتا. توجہ کیجیے گا. اور اب میں توحید پر بات ہو گئی نا، اب آگے بات تھوڑی سی بڑھا رہا ہوں. اور اس چہرے کی کیفیت کو، اگر مجھے اپنے چہرے کی کیفیت کو دیکھنا ہے تو میں کس چیز کا محتاج ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اپنے چہرے کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے میں ایک وسیلے کا محتاج ہوں. ساتھ دیجیے گا. میرے اپنے چہرے کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے میں ایک وسیلے کا، یعنی مسلمان اگر مانے گا تو آئینے کو بھی وسیلہ مانے گا، نہیں مانے گا تو میرے علی کو وسیلہ نہیں مانے گا. پوری توجہ رکھیں. اب جو میں بات جہاں پر لے کے آیا ہوں نا، بس میں یہاں پر ایک اور مثال دے رہا ہوں. یعنی میں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے کس کا محتاج ہوں؟ وسیلے کا محتاج ہوں. ٹھیک ہے. نظریں کمزور ہو گئی، نظریں کس کا محتاج ہوں؟ چشمے کے وسیلے کو مانے گا. توجہ کیجیے گا. اب مسلمان جو خدا کو مان رہا ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں. چشمے کے وسیلے کو، تو جب تمہاری نظریں خدا کو نہیں دیکھ سکی، یہ مانو کہ کوئی وسیلہ ہے کہ جو خدا کو دیکھ رہا ہے. خدا تک پہنچو اس وسیلے کے ذریعے سے، ڈھونڈو وہ کہاں ہے. نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب کہتا ہوا نظر آئے گا. کسی نے آ کے سوال کیا، یا علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا اس خدا کو مان سکتا ہوں کہ جسے میں نے خود دیکھا نہ ہو؟ یا علی کیسے دیکھا ہے؟ کیا اسے بصارت سے نہیں دیکھا جا سکتا، بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ علی ولی اللہ.
صلی علی محمد. کوئی ہے اس کا مطلب اگر خدا نظر نہیں آ رہا تو اس نے اپنی مخلوق اور اپنے درمیان ارتباط کے لیے کوئی وسیلہ توجہ کیا آپ نے. لہٰذا یہ بدیہی چیزیں کتنی واضح مثال ہے. چشمے کی مثال کتنی واضح ہے, یا آئینے کی مثال کتنی واضح ہے. اب یہ جو میں نے آج کی پوری تقریر کی آپ کی خدمت میں, دیکھیں اسے مجھے آپ کو سمجھانے میں کتنا وقت لگ گیا. علی ابن ابی طالب نے 2 جملوں میں سمجھایا. وہ 2 جملے اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں وَوَاتَرَ إِلَيْهِمُ الْأَنْبِيَاءَ, مقصد بعثت بتا رہے کہ خدا نے انبیاء کو کیوں بھیجا. وَوَاتَرَ إِلَيْهِمُ الْأَنْبِيَاءَ, پروردگار عالم نے لوگوں کے پاس انبیاء کو بھیجا. وَوَاتَرَ یعنی ایک کے بعد ایک انبیاء, ایک کے بعد ایک انبیاء, ایک کے بعد ایک نبی آ رہا ہے. کیوں بھیجا؟ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ, تاکہ انہیں جو فطرت کے اندر ایک وعدہ موجود ہے اس کو یاد دلایا جائے. کیا خوبصورت تعبیر ہے علی ابن. یعنی تمہاری فطرت میں خدا ہے, کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کس انداز سے مثال دے رہا ہے بعض اوقات کہ جب کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے اور جب انہیں کوئی سہارا نہیں ملتا تب ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی بھی کوئی بچا سکتا ہے, اور جیسے ہی کشتی کنارے پر لگتی ہے انسان کی غفلت. اور پروردگار عالم نے کس طریقے سے توحید کا عقیدہ جو ہے وہ انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے. وَوَاتَرَ إِلَيْهِمُ الْأَنْبِيَاءَ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ. پھر کیا کہا وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ, اور پروردگار عالم نے انبیاء کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ جو نعمتوں کی فراوانی کے ذریعے سے یہ بھول گئے ہیں, غفلت میں ہیں, ان کی غفلت کو دور کیا جائے. یا علی ابن ابی طالب بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا فرمایا وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ, اور جب انبیاء کی تبلیغ ہو جائے گی تو اب یہ خدا پر حجت نہیں کر سکیں گے. ان کا یقین خدا کے سامنے کامیاب نہیں ہوگا بلکہ خدا ان کے اوپر حجت کرے گا. اب یہ خدا پر حجت نہیں کر سکیں گے. اور پھر اس کے بعد مولا آخری جملہ, اور پھر کل باقی جملوں کی تفصیل آئے گی وَيُصِيرُ لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ, اور پروردگار عالم نے انبیاء کو کیوں بھیجا تاکہ عقل کہ جو پروردگار عالم نے ان کو دے رکھی تھی پہلے سے, وہ عقل جن کو انہوں نے زنگ لگا دیا تھا, انبیاء آئیں اور اس عقل کو پھر سے جگائیں. جو عقل کے دفینے ہیں, جو خزانے انسان کو دے رکھے تھے, ایک مرتبہ پھر سے ان کو جگایا جائے. توجہ کیا اپنے عزیزوں. یہ علی ابن ابی طالب کا وہ خطبہ تھا جسے سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو ابتدا سے لے کر انتہا تک لایا, اور بات علی ابن ابی طالب کے خطبے پر اختتام ہوئی. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, توجہ کیجئے. پھر میں کہہ رہا ہوں یقین. کوئی کہے علی ابن ابی طالب کو کیوں مانتے ہو, اس کو مانو, اس کو مانو, اس کو مانو. صرف ایک بات کہا بھائی ان کا ایک خطبہ توحید کا لا کے بتا دو, ایک خطبہ توحید پر لا کے بتا دو, ایک خطبہ. توجہ کیجئے, ایک خطبہ توحید کا لا کے بتا دو. علی ابن ابی طالب کو کیوں مانتے ہو؟ کہا بھائی رسول کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ جس طریقے سے علی ابن ابی طالب نے بیان کیا, باقی چیزیں تو چھوڑیں, وہ بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ جس نبی کے وہ جانشین بنے یہی بتا دے کہ وہ نبی کیا تھا. اتنا کافی. اچھا اب ایک اور جملہ کہوں, میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات کی ہے, اب اس کو یہاں پر آج مکمل کر دیتا ہوں. میں منزل مصائب کی طرف جا رہا ہوں, اب کیونکہ ربط بن چکا ہے اس لیے میں علی ابن ابی, میں نے آپ کی خدمت میں کیا بیان کیا, ایک مل کر ذرا درود پڑھیے محمد و آل محمد. پوری توجہ عزیزوں, جب اتنا ساتھ دیا ہے نا توحید کے مرحلے پر, ولایت کے مرحلے پر بھی اس طریقے سے ساتھ دینا. ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہا کہ یقین کے بعض اوقات مقدمات کیا ہو سکتے ہیں, خطا کر سکتے ہیں. یقین آپ کو جس طریقے سے حاصل ہوا اس کے مقدمات, یعنی جس طریقے سے یقین حاصل ہوا وہ طریقہ بعض اوقات خطا کر سکتا ہے. مگر اب آئیے دعائے کمیل کے اندر علی ابن ابی طالب کیا کہہ رہے ہیں, بالیقین اقطع. اللہ ساتھ دیجیے گا, دعائے کمیل میں علی ابن ابی طالب کیا کہہ رہے ہیں, بالیقین اقطع. سوال پتہ ہے کیا ہے, اقطع نکلے قطع سے. قط کہتے ہیں یقین کو, قط کس کو کہتے ہیں؟ تو علی ابن ابی طالب سے کوئی جا کے پوچھا مولا اس کا کیا مطلب, یقین ہے یقین کے ذریعے سے,
اللہ اکبر، ساتھ دیجیے گا، بال یقین اقطع، یعنی علی ابن ابی طالب کیا کہہ رہے؟ دعائے کمیل میں بتا رہے کہ دیکھو میں منزل اس یقین کی منزل پر ہوں کہ جن کے مقدمات میں بھی کوئی خطا نہیں ہے، علی کو یقین کے ساتھ اس بات کا یقین ہے، بالیقین اقطع لولا حکمت من تعذیب جاہدی کا وجعلت النار کلہا بردا وسلاما، اے پروردگار میں یقین کے ساتھ، اللہ ساتھ دیجیے گا، میں یقین کے ساتھ اس منزل یقین پر ہوں کہ اگر تو نے اپنے دشمن کو جہنم میں ڈالنے کا نہیں سوچا ہوتا تو تو ساری کی ساری جہنم کی آگ کو ٹھنڈا۔ علی ابن ابی طالب کو کوئی شک نہیں ہے۔ اب عزیزوں میں ولایت کا ایک جملہ دے رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے پوچھوں، مولا آپ کہہ رہے ہیں میں یقین کے ساتھ اس یقین کی منزلت پر ہوں، تو آپ کو یہ یقین کہاں سے آیا؟ ارے میاں بہلول اس لیے کہ جس کی ولایت کے ذریعے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے وہ میں ہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یا علی یا علی یا علی، بالیقین اقطع، اللہم صلی علی محمد۔ دعائے کمیل کے اس جملے کو ولایت علی سے ملائیے، کیا ہے وہاں دعائے کمیل میں؟ کیا بالیقین اقطع، پروردگار میں یقین کے ساتھ اس یقین کی منزلت پر ہوں، لولا حکمت من تعذیب جاہدی کا ومعاندی کا لجعلت النار کلہا بردا وسلاما وما کان لأحد فیہا مقرا ومقاما۔ پروردگار میں یقین کے ساتھ ہوں کہ اگر تو نے اپنے دشمن کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کی قسم نہیں کھائی ہوتی تو تو سارے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا۔ تو کیوں علی ابن ابی طالب آپ اس یقین پر؟ اس لیے کہ وہ میری ولایت ہے۔ دیکھو کیا کہہ رہے رسول، لو اجتمعت الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب۔ عزیزو جملے پر غور کیجئے گا، اگر سارے کے سارے لوگ ولایت علی ابن ابی طالب پر جمع ہو جاتے تو آگ کو ٹھنڈا نہیں، یہ نہیں کہہ رہے رسول، کیا کہہ رہے؟ لما خلقہ اللہ نارا، پروردگار جہنم کی آگ کو خلق ہی نہ کرتا، خلق ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ان دونوں جملوں کو ملائیے، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں مقدمہ بنا کے سمجھاتا، آپ جو سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علی کی ولایت اگر آ جاتی تو کوئی بھی خدا کی توحید کا منکر، یعنی اگر آج خدا کی توحید کا بھی کوئی منکر ہے اس کا سبب وہ شخص ہے کہ جو علی کی ولایت کے مقام پر بیٹھا تھا، ورنہ علی ابن ابی طالب سب کو کھینچ کر توحید تک لے آتے، دنیا میں کوئی شخص عدو اللہ نہ ہوتا۔ احمد کے دشمن پہ لانا، احمد کے دشمن پہ لانا، محمد علی محمد بلندر سلوات۔ توجہ کیجئے عزیزو، توجہ کیجئے، ولایت علی ابن ابی طالب، یہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اب میں بات کی نا آپ سے یقین کی اور اس کی، وقت نہیں ہے میری خدمت میں ورنہ یہاں ایک اور جملہ کہتا، بس اب ربط مصائب یہاں پر مجھے مل گیا، میں جانا چاہ رہا ہوں۔ عزیزوں کربلا کے اندر محمد کی شبیہ دیکھ کر بھی واقعاً علی اکبر کربلا کے اندر حجت ہیں، علی ابن الحسین کربلا میں حجت ہے کہ علی اکبر کی شبیہ دیکھ کر بھی
علی اکبر کس کی شبیہ ہے؟ محمد مصطفیٰ کی. اسی لیے شاعر نے کہا نا، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے. ہائے کہنے والوں ذرا سوچو علی اکبر کی ماں کی ہائے کیسی نکلی ہوگی. اجرکم علی الظہر. انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، اگرچہ ان کو پتا تھا پسر حسین کا. میں یقین جانے میں نے جتنے مقتل پڑھے، میں نے علی اکبر کی میت کے وقت حسین کی جو کیفیت پڑھی ہے نا، مقتل میں کہیں ایسی کیفیت نہیں ملتی. جب سارے انصار شہید ہو چکے، اب ایک مرتبہ باری آئی ہے بنی ہاشم کی قربانیوں کی. سب سے پہلا شہید بنی ہاشم میں ہے علی اکبر. اللہ اکبر. بابا مجھے اجازت دیجئے، بابا مجھے اجازت دیجئے، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. بیٹا جاؤ پہلے اپنی ماں سے اجازت لے آؤ. علی اکبر خیموں میں آئے، اجازت لی، سب سے رخصت لیا، اور اب اس کے بعد جب رخصت لے کر جانا چاہتے ہیں، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا. اے حسین تیری غربت. 18 مرتبہ. یہ جوان بیٹھے میں مولا کی بار، مولا اگر ہم ہوتے علی اکبر کو جانے نہیں دیتے. مولا حسین آپ کی غربت. 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. راوی کہتا ہے آخری مرتبہ میں نے دیکھا ایک بچی تھی جو علی اکبر کے دامن کو پکڑ کے کھڑی تھی. بھیا علی اکبر یہ تو بتاؤ کس کے حوالے کیے جا رہے ہو؟ سب سے رخصت لیے، ایک مرتبہ آئے ہو مولا کے پاس، میں نے سب سے اجازت لے لی. اچھا بیٹا، ایک مرتبہ حسین نے سر پر کولا پہنوایا، جسم کے اوپر زرہ پہنوائی، اور میں کہوں گا شاید حسین سوچ رہے ہوں گے اس عمر میں تو بچے کو صحرا پہنایا جاتا ہے. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. بابا آپ اجازت دیجئے. ہاں علی اکبر. ایک مرتبہ اپنے کندھے کا سہارا دے کر حسین نے علی اکبر کو سوار کیا. علی اکبر سوار ہوئے جا رہے میدان میں، تھوڑا سا آگے بڑھے، قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. ایک مرتبہ گھوڑے کو روکا، جو دیکھا رک کر، دیکھا بوڑھا باپ ہے، کمر کو تھامیا. بابا ابھی تو اجازت دی تھی. علی اکبر تجھ جیسا تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر علی اکبر جا رہے ہیں، ادھر حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. پروردگار تو گواہ رہنا. لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبیک. پروردگار اب اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی جیسا ہے. وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا لِزِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَىٰ وَجْهِهِ. پروردگار جب حسین کو محمد کا چہرہ دیکھنے کی طلب ہوتی تھی، میں علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا. عزیزو جیسے ہی دور سے دیکھا نا، منقذ ابن مرہ نیزہ لیے کھڑا ہے. اے جوان، وہ بیٹھے ہیں، وہ والدین جو بیٹھے ہیں کہ جن کا جوان بیٹے ہیں، میرا ساتھ دیجئے گا. ایک مرتبہ جب دور سے دیکھا نا، منقذ ابن مرہ نیزہ لیے کھڑا ہے. ایک مرتبہ فوراً گئے علی اکبر کی ماں کے پاس، دعا کر، ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، میرا علی اکبر واپس آ جائے. لیلا نے ہاتھوں کو اٹھایا، یا من راد یوسف الیعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے. ماں کی دعا قبول ہو گئی. ہاں ایسا حق ہے، حق.
ماں کی دعا قبول ہو گئی، علی اکبر خیمے میں واپس آئے۔ عزیزوں بیٹھے ہو، بس ایک فکرہ سنو، ایک فکرہ سننا، ایک فکرہ سننا۔ بھری جوانی میں اگر کوئی بچہ بستر مرگ پر ہو اور وہ باپ سے آخری خواہش کر لے، اللہ 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 حسین کی غریبی، اللہ جوان بچوں والے بیٹھے ہو، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ تصور کریں اگر کوئی جوان ہاسپٹل میں ہو، بستر پر ہو اور وہ اپنے باپ سے ایک فرمائش کر لے، باپ کیا کرے گا؟ دوڑا دوڑا جائے گا بچے کی۔ علی اکبر نے ایک جملہ کہا، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، تھوڑا سا پانی، بابا تھوڑا سا پانی۔ حسین کیا کہے؟ علی اکبر نانا رسول خدا آ رہے ہیں، ابھی تمہیں سیراب کریں گے۔ اپنی انگوٹھی اتاری، کہا بیٹا اسے اپنے منہ میں رکھ لو، شاید پیاس میں کچھ کمی آ جائے۔ حسین اتنا غریب تھا، علی اکبر کو پانی دینے کے لیے حسین کے۔ اب علی اکبر واپس گئے، جنگ میں لڑتے رہے۔ بس عزیزو یہاں پر ایک فکرہ سننا، آنسوؤں کو تھام کے ایک فکرہ سنو۔ جنگ کے میدان میں ایک طریقہ ہے، جنگ کے میدان کا ایک طریقہ ہے کہ جب آپ کو سامنے والے کو بتانا ہو کہ میدان میں نہ آنا، تو سیدھا سلام نہیں کیا جاتا، الٹا سلام کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی مطلب یہ ہوتا تھا اے حسین میری مدد کے لیے آؤ۔ مگر جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے، کہا علیکہ السلام یا ابدا، بابا آنے کی زحمت نہ کرنا، جوان کا لاشا نہیں اٹھایا جائے گا، جوان کا اللہ دنیا بعد کلافا۔ ارے حسین کی بینائی چلی گئی، علی اکبر اب میں زندہ نہیں ہوں۔ عزیزو اب ہمت نہیں ہے میں مصائب پڑھوں، بس ایک روایت سن لو۔ جب کوفے کے دربار میں حسین کا سر گیا تھا، ابن زیاد نے ایک جملہ کہا تھا، ارے حسین اتنا بوڑھا تو نہ تھا، یہ حسین کی داڑھی سفید کیسے ہوئی؟ علی کی بیٹی کھڑے ہوئی، کہا ابن زیاد تو نے ٹھیک کہا، میرا بھائی اتنا بوڑھا نہیں تھا، مگر جب میدان کربلا میں علی اکبر کا لاشا اٹھایا، حسین کی داڑھی جو سیاہ تھی سفید ہو گئی۔ عزیزو ایک جملہ سننا، علی اکبر کا لاشا اٹھایا، حسین کی داڑھی سفید ہو گئی، زہرا دربار میں گئی، سیاہ بال تھے واپس آئی بال سب، ماتم علی اکبر۔